تو جناب ہم لاہور کا رخ کر لیتے ہیں جہاں پر 25 سال بعد بسنت کا میلہ سج رہا ہے. آسمان پر رنگ برنگی پتنگیں دیکھنے میں مل رہی ہیں. شہر بھر کی چھتوں کا بو کاٹا کے نعروں سے گونج رہی ہیں اور پنجاب کی وزیر اطلاعات یعنی عظما بخاری نے رات 12 بجتے ہی پتنگ اڑا کر اس وطن تہوار کا آغاز کیا. گلیاں ہوں یا چھتیں ہر جگہ خوشیوں کے رنگ بکھر چکے ہیں. شہر بھر میں ناشتے اور کھابے بھی سج چکے ہیں. بچے ہوں بڑے ہوں جوان ہوں یا بزرگ سبھی بسنت کے رنگ میں رنگ چکے ہیں. مختلف شہروں سے مہمان بھی بسنت منانے لاہور پہنچ چکے ہیں. پاکستان ہی نہیں بیرون ملک سے بھی لوگ پہنچے ہیں لاہور میں کیونکہ 25 سال بعد لاہور میں بسنت منائی جا رہی ہے. شہریوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے زندگی لوٹ آئی ہے. لاہور میں نافذ دفعہ 144 کے تحت پتنگوں پر مقدس کتابوں مذہبی مقامات کی تصویر ہو کسی شخصیت کی تصویر ہو قومی یا سیاسی جماعت کے جھنڈے والی پتنگیں ممنوع قرار دی گئی ہیں اور صرف ایک کئی رنگوں والی پتنگوں کی اجازت ہے. دھاتی تار ہو نائلن ڈور پر مکمل پابندی ہے. موٹر سائیکل پر راڈ اور دوسرے حفاظتی اقدامات لازمی قرار دیے گئے ہیں. دہلی گیٹ سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے خواجہ رمضان مجید جبکہ موچی گیٹ سے ہمیں جوائن کریں گے خواجہ نصیر. لبرٹی چوک سے ہمیں نذیر بھٹی جوائن کریں گے اور بھاٹی گیٹ سے ہمیں بابر خان جوائن کریں گے. نذیر بھٹی کی جانب سب سے پہلے چلتے ہیں جو کہ لبرٹی چوک میں موجود ہیں. نذیر بتائیے لبرٹی چوک پر کل ہم نے دیکھا کہ آتش بازی بھی ہوئی. جیسے ہی 12 بجے یہاں پر آتش بازی کا سما تھا پتنگیں اڑائی گئیں کافی اچھا ماحول تھا. اس وقت لبرٹی چوک کے کیا مناظر ہیں؟ جی لبرٹی چوک اس وقت جو ہے وہ بڑا خوبصورت جو ہے وہ نظر آ رہا ہے جو کہ پچھلے ایک ہفتے سے تقریباً یہاں جو ہے وہ بڑا پتنگ جو ہے وہ بھی نصب کیا گیا ہے. اس کے علاوہ چھوٹی پتنگیں جو ہے نا وہ بھی ہیں. لائٹنگ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کی گئی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صبح کے ٹائم پہ تو اتنے لوگ نہیں تھے لیکن اس وقت کافی تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے جو لوگ آتے ہیں اس کو خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے. خاص طور پہ فیملیز کے ساتھ جو ہے وہ لوگ آتے ہیں اور آگے یہاں سیلفیاں بناتے ہیں تصویریں بناتے ہیں ویڈیوز جو ہے وہ بنا رہے ہیں. نوجوان شوقیہ جو ہے وہ بھی ویڈیو جو ہے وہ بنا رہے ہیں کہ یہ ایک تاریخی موقع ہے کہ جب 2 دہائیوں کے بعد جو ہے اس کے اجازت دی گئی بسنت کی. لوگ پتنگیں جو ہے وہ اڑائیں گے. چھتوں پر جو ہے وہ بڑی رونقیں ہوں گی. گلی محلوں میں جو ہے وہ رونقیں ہر طرف جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں. اس کے علاوہ لوگوں کے جو روایتی کھانے ہیں ان کی طرف اور دعوتیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے رات لوگوں نے اہتمام جو ہے وہ کر رکھے ہیں. چھتیں جو ہے وہ بک کروائی گئی ہیں. چھتیں فکس کروائی گئی ہیں. وہاں لائٹنگ کا اہتمام ہے. تو یہ تمام وہ ایکٹیویٹی ہے جو کہ اس بسنت کی وجہ سے جو ہے وہ ہوئی اور حکومت نے اس کی اجازت جو ہے وہ 2 دہائیوں کے بعد جو ہے نا جب دی ہے تو یہ ایک بڑا اچھا ماحول جو ہے نا. البتہ یہاں لوگ جو آتے ہیں باہر کے دوسرے صوبوں سے اور دوسرے شہروں سے جو آتے ہیں کہ صرف لاہور کو ہی نہیں بلکہ دوسرے شہروں میں بھی اس بسنت کی اجازت جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس بسنت جو کیو آر لگانے کی وجہ سے کیو آر گڈوں کی وجہ سے جو ہے وہ دوسرے گڈے جو ہے وہ دستیاب نہیں اور مہنگائی کی شکایت جو ہے نا وہ لوگ کرتے ہوئے جو ہے وہ نظر آتے ہیں. لیکن اوورآل ہر بندہ جو ہے وہ خوش نظر آ رہا ہے کہ ایک ایکٹیویٹی ملی ہے ایک سرگرمی ملی ہے. خوش ہونے کا موقع جو ہے نا وہ ان لوگوں کو ملا ہے اور اس حوالے سے لوگ بڑے پرجوش ہیں اور ہر طرف جو ہے وہ بسنت کے رنگ جو ہے وہ رنگے ہوئے ہیں. لوگوں نے کپڑے جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ پہنے ہوئے ہیں. پیلے رنگ کے کلر کے کپڑے جو ہے وہ لوگوں نے پہنے ہیں اور یہاں ہر طرف جو ہے وہ لوگ نظر آئے. البتہ سیفٹی راڈز چونکہ گورنمنٹ نے بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کی اور آج بھی جہاں کو اگر سیفٹی راڈ کا مسئلہ ہوتا ہے کسی کے پاس نہیں ہے تو آج بھی لوگوں کو جو ہے وہ پرووائڈ کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے آپ بھی لاہور سے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ لبرٹی جو ہے وہ شاپنگ کا گڑھ ہے لاہور کا یہاں پر. تو ظاہر ہے ناشتے کا بھی وقت ہے. لاہوری یہاں پر حلوہ پوری کھانے بھی آتے ہیں. آپ نے کسی سے بات کی یہاں پر کیا صورتحال ہے لوگ یہاں پر کس طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں اور لبرٹی بھی کھلا ہوگا کیونکہ یہ تو 24 گھنٹے شاپنگ کی ہی چیزیں یہاں پر میسر ہوتی ہیں تو ابھی بھی لوگ پتنگیں خرید رہی ہیں یہاں پر؟ جی پتنگ خریدنے کا جو مرکز ہے وہ تو موچی گیٹ ہے اور یہاں ویسے روٹین میں جو اس کی شاپنگ ہے اور لوگوں کا آنا جانا ہے وہ بہت زیادہ چونکہ جتنے بھی ہیں اگر شہر کا راستہ دیکھیں یہاں ڈیفینس کا ہے کینٹ کا ہے تو راستے یہیں سے ہو کر جو ہے وہ گزرتے ہیں. اسی طرح سے فیروز پور روڈ ہے پھر جل روڈ ہے ارد گرد تو یہ اور نہر کینال روڈ ہے جو یہ سارے یہاں سے راستے جو ہے وہ گزر کے جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑی گہما گہمی جو ہے نا وہ لبرٹی بازار میں بھی اس وقت جو ہے وہ موجود ہے. لوگ آئے ہوئے ہیں کوئی شاپنگ کے لیے اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو وہ بھی
یقیناً ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد چونکہ جمعے کا ٹائم ہے تو اس میں ایکٹیویٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہیں، لوگ دکانیں جو ہے جمعے کے لیے بند کر دیتے ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے نا وہ خاصی یہاں گہما گہمی جو ہے وہ ہر طرف نظر آ رہی ہے، اور لوگ خوش ہیں۔ اپنے خوابوں کی بات کی، خوابیں جو ہے وہ لاہوریوں کی جو ہے وہ اس کے بغیر جو ہے یہ رہ نہیں سکتے ہیں۔ حلوہ پوری ہے، پائے ہے، کھد ہے اور بریانی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جو بھی ہو وہ اپنی پسند کے مطابق جو ہے نا وہ کھاتے ہیں، اور آج بھی یہی ماحول جو ہے وہ رہا۔ لوگوں نے جو ہے وہ ڈھابوں کا رخ کیا، لوگوں نے ریسٹورینٹس کا رخ کیا۔ حلوہ پوری جو ہے وہ بڑی پسندیدہ ناشتے کے طور پر جو ہے استعمال کی جاتی ہے، وہ لوگوں نے جو ہے نا اس کا بھی اہتمام جو ہے وہ کیا۔ پھر دکانوں پہ لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں، وہاں جا کے جو ہے وہ ناشتے جو ہے وہ کرتے ہیں۔ فیملیز جو ہے وہ نکلتی ہیں، خاص طور پہ جب چھٹی ہو تو چھٹی میں جو ہے وہ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں کہ لوگ ایک موقع ملا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ فیملی کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزارا جائے اور فیملیز کو ساتھ جو ہے وہ لے کر جایا جائے، گھر میں بنایا جائے۔ تو اس طرح سے ایکٹیویٹی جو کھانے پینے کی ہے وہ ہے، اور اس کے بعد ابھی پھر لنچ کا ہوگا، پھر اس کے بعد رات کا، اور رات کے لوگوں نے باربیکیو کے اہتمام جو ہے وہ کر رکھے ہیں چھتوں پر، خاص طور پر کہ اس کے لیے پہلے سے تیاریاں ہیں، دوستوں کو بلایا جاتا ہے، رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے، اور یہ سب اہتمام جو ہے وہ، اور یہ ہر جگہ پہ ہے، یعنی جو پوش ایریاز ہیں، جو سلم ایریاز ہیں، اور اسی طرح سے جو میڈیاکرز جو بستیاں ہیں، متوسط طبقے کی بستیاں، وہاں بھی یہ سب چیزیں جو ہے نا ظاہر ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ تذیر کہ اتنے سال بعد، 25 سال بعد اگر آپ کو بسنت منانے کا موقع مل رہا ہے تو کون پیچھے ہوگا؟ ہر کوئی اس خوشی میں رنگا ہوا ہے۔ ہم چلتے ہیں موچی گیٹ میں جہاں پر خواجہ نصیر موجود ہیں۔ خواجہ نصیر، یہیں سے سارے پتنگوں کی شاپنگ کرتے ہیں، پنے یہاں سے ملتے ہیں، ڈور یہاں سے ملتی ہے، ہر چیز یہاں پر مہیا کی جا رہی ہے، تو کیا چل رہا ہے؟ خریداری مکمل ہو گئی ہے کہ لوگ ابھی بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں چیزیں خریدنے کے لیے؟ اس وقت جو صورتحال ہے موچی گیٹ کی، کہ موچی گیٹ جو ہے مارکیٹ ابھی تک نہیں کھلی، دن کے آغاز کو تقریباً 5 گھنٹے گزر چکے ہیں، اور جمعے کی الگ صبح تقریباً 2:30-3 بجے کے قریب مارکیٹ بند ہوئی تھی، اور آج جمعے کا روز ہے اور ابھی تک جو 11 سے اوپر کا وقت ہو چکا ہے مارکیٹ نہیں کھلی، جبکہ دوسری طرف لاہور اور دیگر شہروں سے جو شہری ہیں مسلسل خریداری کے لیے موچی گیٹ آ رہے ہیں۔ اس وقت اگر ایک اندازہ لگایا جائے تو موچی گیٹ کے اندر ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو کہ خریداری کے لیے ہیں، اور ہر قسم کے تمام عمر کے لوگ ہیں، بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، اور ان میں خواتین بھی آ رہی ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ آ رہی ہیں، لیکن مارکیٹ نہ کھلنے کی وجہ سے اس وقت انہیں پریشانی کا سامنا ہے، اور لوگ بھرپور طریقے سے بسنت فیسٹیول کو انجوائے کرنے کے لیے یا خریداری کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ اگرچہ لوگوں کو ایک عام شکایت یہ ہو رہی ہے کہ اس موقع پر تاجر طبقے کی جانب سے پتنگ اور ڈور کے ریٹ زیادہ کیے گئے ہیں، اور جو پتنگ کے ریٹ غیر معمولی طور پہ بڑھائے گئے ہیں۔ مثلا لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو تاوا گڈا ہے جس کی قیمت مارکیٹ میں 300-350 ہونی چاہیے تھی، وہ ڈبل ہو چکی ہوئی ہے، جبکہ 1.5 تاوے کی قیمت بھی ڈبل ہے۔ اس کے علاوہ ڈور کی جو پنی ہے، 2 پیس کی پنی یا 4 پیس کی پنی جو ہے، ان کی قیمت بھی تقریباً 12,000 سے 25,000 کے درمیان جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر جو کپ ہیں، جو شرلے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دیگر پتنگوں کا سامان ہے وہ بھی انتہائی مہنگا ہو چکا ہوا ہے، اور اس کے باوجود لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ لوگ اس بات سے مکمل طور پر مسرور ہیں، خوش ہیں کہ لاہوریوں کو ان کا ایک بڑا تہوار ملا بسنت کی شکل میں، جس کو ہر آدمی اپنی جیب کے مطابق اور اپنی معاشی صورتحال کے مطابق اپنے گھر کے اندر اور دوستوں کے ساتھ انجوائے کر سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو ضلعی حکومت ہے، لاہور پولیس ہے اور پنجاب حکومت ہے، اس نے بھی بھرپور قسم کے انتظامات کیے ہوئے ہیں، اور اس میں یہ کوشش کر رہی ہے پنجاب حکومت کہ کسی بھی طریقے سے لاہور کے باہر جو کاریگر موجود ہیں جو کہ پتنگ بازی کا سامان بناتے ہیں، جن میں گڈے، پتنگے اور ڈورے ہیں، وہاں سے یہ سامان جو ہے وہ لاہور منگوایا جائے۔ جی اچھا خواجہ نصیر، مجھے آپ یہ بتائیے، یقیناً آپ بھی یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے لوگ خریداری تو کر رہے ہیں، بے شک جتنی بھی مہنگی ہو لوگ خرید رہے ہیں، کیونکہ اتنی دیر بعد آپ کو ایک تہوار ملا ہے تو ان کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ تو اگر آپ کو 10 پتنگیں لینی ہوں اور 2 پنے لینے ہوں تو اس کے لیے آپ کو کتنے پیسے لے کے آنے پڑتے ہیں؟ تو ظاہر ہے جب آپ پتنگ اڑائیں گے تو وہ پتنگ پھٹ بھی جاتی ہے، اس کے بعد اس پر ایک چیپی لگتی ہے، اس کی کیا قیمت ہے؟ دیکھیں، اگر جو بات آپ نے کی، اس کا جو یہاں پر اس وقت جو صورتحال صبح سے ہم یہاں موجود ہے، اگر آپ نے 10 تاوے گڈے خرید رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 2 عدد 2 پیس کی پنی لینی ہے،
تو اس کے لیے کم از کم جو بجٹ ہے وہ 30,000 ہے کم از کم. زیادہ سے زیادہ ڈور کی اچھی کوالٹی پر ہے یا تاوا گڈے کی بہتر کوالٹی پہ یہ اس سے اوپر جا سکتا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر جو آپ کہہ رہی ہیں کہ چیپیاں جو ہیں اور اس کے علاوہ جو مختلف ٹیپس ہے جو کہ گڈے جوڑنے کے وہ تمام تر سامان یہاں موجود ہے. اور اس میں لوگوں کو اب یہ کوئی لوگوں کا یہ ہلکا پھلکا شکوہ ہے شکایت ہے صرف اور صرف, لیکن اگر یہ دیکھا جائے تو شاید کے ساتھ بسنت کا رنگ پھیکا نہیں پڑ رہا بلکہ لوگ بھرپور طریقے سے بسنت کو یہ سوچ کے انجوائے کر رہے ہیں کہ 25 سال بعد انہیں کیسی بالکل. تو کیا ڈفرنس کیا ہے اگر بسنت نہ ہو اور ویسے نارمل ریٹ جو تھے پتنگوں کے ڈور کے ان کے پہلے کیا ریٹ تھے اور اب کتنے ریٹ ہے, کتنا ڈفرنس ہے خواجہ نصیر؟ لیکن اگر آپ بات کریں 2003 میں جب یہ بسنت بند ہوئی آفیشیلی بند کی گئی اس وقت لاہور میں جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو تاوا گڈا ہے وہ 20 روپے کا ملتا تھا جبکہ 1.5 تاوا گڈے کا ریٹ جو ہے 30 سے 35 روپے تھا. اسی طرح جو 2 پیس کی پنی تھی اس زمانے میں اس کا ریٹ 350 سے 400 تھا اور 4 پیس کی جو پنی تھی اس کا ریٹ 600 سے 700 کے درمیان تھا اچھا دھاگے کے ساتھ جو بنائی جاتی تھی. جبکہ آج جو ہے اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو اس کے ریٹ بے انتہا زیادہ ہو چکے ہوئے ہیں. جبکہ دکانداروں کا یہ کہنا ہے اور تاجروں کا یہ کہنا ہے کہ اس زمانے پہ کاغذ کی جو قیمت ہے وہ بھی انتہائی کم تھی جبکہ آج کاغذ کا جو بنڈل ہے جو کہ پتنگ اور گڈا بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا ایک ریمپ 30 سے 35 ہزار روپے پہ مل رہا ہے. اور اس وقت جو صورتحال بسنت کی ہے اس کے مطابق یہ ریمپ جو ہے جس کے لگ بھگ 500 کے قریب پتنگ اور گڈا بن سکتا ہے اس ریمپ کی قیمت تقریباً 50,000 سے زائد ہو چکی ہوئی ہے. اوورآل ایک فری مارکیٹ اکانومی کا کانسیپٹ ہے جس میں تمام ایک بہت بڑی جسے ہم کہہ سکتے ہیں منی سرکولیشن جو ہے وہ جاری ہے. اور تقریباً 1 فروری سے لے کر اب تک جب یہ پتنگ بازی کو کھولا گیا اب اس سے لے کے آج 6 تاریخ تک اوورآل اگر دیکھا جائے تو ایک سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 1 ارب 50 کروڑ سے زائد کا کاروبار جو ہے ہوا ہے. ایک بہت بڑی جو ایک معاشی ایکٹیویٹی ہے وہ پوری کی پوری جنریٹ ہوئی ہے. اس میں معاشی ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی ہے کیونکہ پہلا موقع ہے 25 سال بعد اس وقت وہ تمام فیکٹرز کے اندر آئے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ لوگوں کی خوشی مکمل طور پہ اپنی جگہ برقرار ہے اس تمام تر کے باوجود کہ شکوہ شکایت ہے. بالکل اور ہماری خوشی بھی بہت برقرار ہے. ہم بھی اسٹوڈیوز میں ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں لاہوری کس طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں اور کتنا بھرپور طریقے سے اپنی فیملیز کے ساتھ مل کر انجوائے کیا جا رہا ہے. دہلی گیٹ کا رخ کرتے ہیں. خواجہ رمضان مجید ہمارے ساتھ موجود ہے. خواجہ رمضان مجید جیسے خواجہ نصیر بتا رہے تھے کہ روپے نہیں, ہزار نہیں, لاکھ نہیں, کروڑ نہیں, اربوں روپے کا بزنس ہوا ہے اور اربوں روپے کی پتنگیں یہاں پر جو ہیں فروخت کر چکے ہیں. تو کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ دہلی گیٹ کے کیا مناظر ہیں, تھوڑا شیئر کیجئے. جی بالکل, لاہور بھر میں اب پتنگ بازی کا جو تہوار ہے, پتنگ کا جو تہوار ہے, بسنت کا جو تہوار ہے وہ آج اس کا پہلا روز شروع ہو چکا ہے. اور رات کے جیسے ہی کاؤنٹ ڈاؤن شروع تھا تو لاہوریے جو ہیں وہ یہاں پر خاص طور پر اندرون لاہور دلی گیٹ یہاں پر عظما بخاری نے اس کا باقاعدہ طور پر پتنگ اڑا کے افتتاح کیا تھا. تو یہاں پر بڑی تعداد میں لاہوریے جمع تھے اور اندرون لاہور کے اندر ہی یہ خاصیت ہے کہ اس قسم کے جو بسنت کا خاص طور پر تہوار ہے وہ اندرون لاہور میں ہی منانے کا مزہ آتا ہے. کیوں نہ کہ یہاں پر چھتیں جو ہیں وہ قریب ہیں. جب بھی کسی کی پتنگ کاٹتی ہے بو کاٹا ہوتا ہے تو قریبی چھتوں سے ایک دوسرے کو پھر آوازیں دی جاتی ہیں, آوازیں کسی جاتی ہیں, اس پہ لڈیاں ڈالی جاتی ہیں ڈھول کی تھاپ پہ اور جو میوزک لگایا جاتا ہے اس پہ ڈانس کیا جاتا ہے. تو پھر قریبی چھتوں والے ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں, عرصہ دراز سے وہ ایک ہی جگہ پہ رہ رہے ہیں اندرون لاہور کے اندر. تو پھر وہ ایک عجیب قسم کا سما ہوتا ہے, عجیب شغل ہوتا ہے, عجیب قسم کا جو ہے وہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے یہاں پر جو خاص طور پر اندرون لاہور میں بسنت منانے کے حوالے سے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہی جو اگر بات کی جائے تو یہاں پر رات کے میں نے دیکھا کہ دیگر شہروں سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے اس بسنت کو منانے کے لیے. یہاں پر باقاعدہ طور پر انہوں نے قریبی ہوٹلز کے اندر اپنی بکنگ کروا رکھی تھی. 3 دن انہوں نے اسٹے کرنے کا پلان بنا رکھا ہے اور یہاں پر جو اندرون لاہور دہلی گیٹ کے اندر جو چھتیں ہیں وہ بھی انہوں نے بک کروا رکھی ہے. اور یہ خاص طور پر اس بسنت کے تہوار کو منائیں گے. رنگ برنگی جو پتنگیں ہیں ان کے اڑنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور پھر یہاں پہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ یہ کہنے پہ مجبور تھے کہ لاہور ہے.
تو لاہور بالکل یقیناً ایسا ہی لاہور ہے اور ہے بسنت خواجہ کے رمضان بغیر مجید، آپ نے لاہوری ہونے کا ثبوت دینا ہے، اور بالکل وہاں پر جتنے بھی مہمان وہاں پر موجود ہیں ان کی خاطر تواضع کریں اور ان سے پتنگیں بھی اڑوائیں اور خوب سارا انجوائے بھی کروائیں۔ آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ۔